یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو کوڈ ہے، ہمارا ٹرائبل جو ویلیوز ہیں نا، ان کو تھوڑا سا دیکھا جائے۔ ٹرائبل ابھی بھی ہم نے جو بات کی تھی یہ تھی کہ ٹرائبل اور پختون ولی جو ہے نا، ان کے 3 جو بیسک ویلیوز ہیں نا، وہ ہے ایک آنر اور ہاسپٹیلٹی اور اس کے علاوہ ریونج۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب ہے تو قبائلی علاقے میں جو ہے نا ہر کوئی ان چیزوں کا بڑا مطلب ایک قسم کا پابند سمجھا جاتا۔ تو جب یہ آرگنائزیشن یا یہ جو موومنٹ ہے جب شروع ہوئی، تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 2003 میں جب ایکشن شروع ہوا تو ٹرائبل کا جو جرگا سسٹم تھا وہ ان پلیس تھا، لیکن اس کے بعد وہ جرگا سسٹم سے جو ہے نا بات نکل گئی۔ وہاں پہ اس صلح کرانے میں یا ان کے درمیان جو ایگریمنٹ کرانے میں تھا، جرگا کا کوئی رول نہیں تھا۔ وہ جرگا جو تھا نا وہ تو مطلب ان کا اپنا جرگے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ جرگے کی طاقت اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ اس وقت کچھ نہ کچھ رول پلے کیا، مثلا جس طرح ہمارے ایم این اے تھے ساؤتھ وزیرستان کے مولانا معراج الدین صاحب، اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی ملک صاحبان تھے جو اس ایگریمنٹ میں موجود تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ جرگے کا جو رول تھا، جب طالبان مثلا تعداد میں بڑھ گئے اور ان کی جو اسٹرینتھ بڑھ گئی، تو اس کے بعد تو وہ جرگا جو تھا نا وہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ اب ڈائریکٹ جو باتیں تھی وہ طالبان کے درمیان یا جو ملیٹنٹس ہیں ان کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان ان کے درمیان۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ رواج سارا ٹوٹا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور متاثرین کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک ہم نے وقفہ لینا ہے اس کے بعد۔ سیاسیات میں خوش آمدید، جنوبی وزیرستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ خالد احمد صاحب، جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس آپ کے توسط سے جو لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بات ہوئی تاریخ کی کہ افغانستان سے یہ لوگ آئے سب کچھ، لیکن جو ہم نے دیکھا جو تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، اور آپ تینوں اس میں اپنی بات کر سکتے ہیں، کہ یہ تو آپ کے علاقے کے لوگ تھے زیادہ تر، اس میں فارنرز بھی تھے، ان فارنرز کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں، لیکن علاقے کے لوگ تھے۔ یہ کیسے جو ہے نا معاملہ شروع ہوا علاقے کے لوگوں کا؟ اب جب اسپیشلی پہلے افغانستان پہ امریکن اٹیک شروع ہوا اور وہاں پہ یعنی طالبان کو بے دخل کر دیا گیا، تو ظاہر ہے ان کے پاس یعنی ہم کہہ سکتے ہیں پناہ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو جو ایڈجسٹنٹ ایریاز تھے، ٹرائبل ایریاز تھے پاکستان میں، تو وہ لوگ یہاں پہ داخل ہو گئے۔ اب پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں اس وقت ذرا یعنی ہماری گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اسی اسٹیج پہ اسے سٹاپ کر دیتے کہ وہ ادھر افغانستان میں رہیں، لیکن بہرحال وہ جو جیسے بھی تھا وہ پاکستان میں اس زمانے میں تو فوج تھی نہیں نا وہاں پہ جب، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی وہاں پہ فی الحال تھی نہیں، لیکن اگر بعد میں آرمی کو لے کے جا سکتے تھے تو اس وقت بھی لے کے جا سکتے تھے ہم، اس وقت مسئلے کو پہلے بنیاد سے ختم کر دیتے تھے۔ بہرحال وہ جیسے بھی تھے وہ پاکستان میں انٹر ہو گئے، لیکن چونکہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ ایک سیناریو چل رہی تھی کہ نہیں سارے دہشت گرد پاکستان میں انٹر ہو گئے ہیں، تو اس وقت شاید مشرف کے دور میں مشرف نے خود ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے پاس کوئی وانا میں کوئی 500-600 ایسے بندے ہیں جو فارن سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اگرچہ اس وقت میرے بھی اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ لوگ امن سے رہ رہے تھے اور ایک سکون سے رہتے، بس صرف یہ تھا کہ وہ بمبارمنٹ سے چھپ چکے تھے۔ اب اگر ہم ان کو اسی انداز میں رکھتے، یعنی اسے ہارڈن طور پر رکھتے، تو کوئی مسئلہ نہ بنتا۔ لیکن حکومت نے تو بہت دفعہ یہ کہا تھا کہ غیر ملکی جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے اور یہاں سے چلے جائے تو کوئی معاملہ نہیں۔ یہ اس بارے میں یہ بڑی مطلب ایک دلچسپ بات ہے، یہ جو ہمارے علاقے کی ایک بہت ہی پرانی ٹریڈیشن اس کو کہہ دیں کہ یہ خصوصاً مسعود قبائل کے بارے میں بڑی مطلب زیادہ اہمیت کی عامل ہے۔ وہ یہ کہ مسعود قبائل کے پاس جو بھی آتا ہے یا مطلب پناہ لینے کے لیے کوئی بھی، ویسے ٹریڈیشنلی جب بھی کوئی مثلا قتل بھی کوئی کر دے اور آپ کے گھر آ جائے پناہ لینے کے لیے، تو وہ دوسرے کے حوالے نہیں کیا جاتا بلکہ خود اس کی ڈیفینس کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ٹریڈیشن تھی، وہ جب آئے تو وہ ان کو مہمانوں کے طور پہ دیکھا گیا اور ان کو پناہ بھی دی گئی۔ تو ان کے خلاف جب ایکشن ہوا اس سے لوگوں کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا
ان کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے نا آہستہ آہستہ ایک ریئیکشن آیا اور وہ ریئیکشن جو ہے نا وہ ابھی اس شکل پہ پہنچ ایک رد عمل آیا۔ ارشد قیوم صاحب یہ بتائیں کہ یہ زیادہ تر جو طالبان جو جنگجو تھے ان کی جو ہم سمجھیے کہ قبائلی نظام میں جو ان کی حیثیت تھی یا ان کا ایک سٹیٹس تھا وہ کس قسم کا تھا؟ یہ کیا اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا معاملہ کیا تھا ان کا؟ ان میں یہ تھا کہ اس میں مکس لوگ تھے، مطلب لوور طبقے سے بھی تھے اور بعض جو ایسے تھے، فرض کریں آپ عبداللہ محسود کی مثال لے لیں، ہی بلانگ ٹو ون آف دا ٹاپ ٹرائب آف ساؤتھ وزیرستان۔ اس طرح بیت اللہ مسعود بھی مسعودوں کی ایک اچھی شخصیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو معاشرے کے جو نچلے طبقے تھے ان کے بھی بہت سے لوگ جو تھے نا وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکسچر تھا۔ تو یہ جو جنگجو تھے یہ مطلب جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ یہ آپ لوگوں کے ہی بندے تھے، آپ لوگ ان کو جانتے بھی تھے، ان کے ساتھ لوگ جو ہے وہ پل بڑھ کے جوان بھی ہوئے تھے، ان لوگوں کو جانتے تھے نا آپ؟ بالکل ایسا تھا، ہم اسے جانتے تھے اور وہ میجارٹی کہہ سکتے ہیں وہ لوکل ہی تھے۔ لیکن مسئلہ جو یعنی سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایک گراؤنڈ انہیں پرووائڈ کر دیا، جب ان کے ہیروز یا جو لوکل سیٹ اپ تھا وہ فنش ہو گیا اور اس فنش سسٹم کے جو ایلڈرز تھے وہ خود طالبان بنے، تو وہ جہاں جتنے بھی ینگسٹر تھے اسپیشلی جو یعنی کوئی خاص روزگار میں کسی چیز میں مصروف نہیں تھے، تو یہ لوگ ان کے لیے آئیڈیل بن گئے، خود جا کے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے اور ان کے جو پرپسز ان کے پروسیس میں تھے ان میں شریک ہو رہے۔ اچھا، یہ جو لڑکے جو تھے، اور جب میں لڑکے کہتا ہوں تو مراد ہے کہ 17 سے لے کے 22-23 سال کے جو نوجوان، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ روزگار نہیں ہے، کوئی اور مواقع بھی نہیں ہے زندگی میں، جی طالبان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں، ہتھیار بھی ملے گا، ٹریننگ بھی ملے گی، ایک حیثیت بھی ہوگی، ایک طاقت بھی ہوگی، تو اس قسم کا کوئی تھا معاملہ؟ اب اس میں سر دو چیزیں ہیں۔ ذرا ارشد صاحب سے بالکل سر، یہ آپ علاقہ دیکھ لیں ہمارا ساؤتھ وزیرستان ناسل، اس میں میجارٹی جو لوگ جو ہیں وہ سیٹلڈ ایریاز میں آتے ہیں، وہاں پر وہ اپنا روزگار کماتے ہیں، وہاں پر میجارٹی جو ہے وہاں پر لوکلی کوئی اتنا روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ تو پھر جب یہ آئے، فائنینشلی سپورٹ بھی ملی بیرونی طاقتوں کی طرف سے ان کو، ان کے اپنے یہ تھے مطلب ریسورسز تھیں، تو یہ بھی ایک مین فیکٹر تھا کہ ایک تو ایجوکیشن کی کمی تھی، دوسرا ان کے پاس امپلائمنٹ نہیں تھی، فائنینشلی وہ ویک تھے، تو یہ بھی ایک ان کے پاس ہینڈی ٹول تھا ان کو اٹریکٹ کرنے کا، ان نوجوانوں کو جو چھوٹی عمر کے تھے، اور پھر بھی وہ چونکہ اس عمر میں اتنے میچیور نہیں ہوتے، تو پھر وہ متاثر بھی ہوئے ان کے مطلب پریچنگ سے، ان کی تبلیغ سے اور ان کی آئیڈیالوجی سے۔ تو کوئی ہم نے دیکھا، میں سوات گیا تھا، وہاں پہ لوگوں سے بہت بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فضل اللہ جو تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جی ایک مجھے بندہ آپ کی فیملی سے چاہیے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ جنوبی وزیرستان میں بھی تھا؟ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں تھا کہ انہوں نے بائی فورس کہا ہو، لیکن چونکہ وہاں پہ بڑی بڑی فیملیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ کیونکہ کمبائن سیٹ اپ ہے، تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجارٹی بڑی بڑی فیملی سے کوئی ایک نہ ایک بندہ اس میں شامل ہو گیا تھا، اور وہ جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے کہ وہی لوگ یعنی جس کے کوئی امپلائمنٹ نہیں تھی، یہ بھی ایک فیکٹر تھا، یعنی اس میں اٹریکشن تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو ریلیجیس فیکٹر ہے کہ یہ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، افغانستان میں جا کے لڑنا چاہ رہے ہیں، اور یہ صرف ان لوگوں کے یعنی نظریات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تھوڑا سا جو 9/11 کے واقعے سے پہلے دیکھیں تو پوری اسٹیٹ کی ہماری اب پالیسی کہہ دیں یا ترجیحات کہہ دیں ہمارے نوجوانوں کی کہ وہ طالبان کو اچھا سمجھتے تھے اور افغانستان میں جہاد کو مجھے ایک بات بتائیں، جائز یہ ایک سمجھ رہے تھے۔ دلچسپ نکتہ ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ محسود قبیلوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولیس میں، فوج میں بھی ہیں، جی جی، تو یہ ان کا کیا، اب ظاہر ہے وہ جب چھٹی جاتے ہوں گے، گھر بھی جاتے ہوں گے، یہ طالبان کی اٹھان ہو رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ آج کل سر نہیں جاتے اکثر۔ اچھا نہیں، لیکن پہلے جب جاتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے سر اس وقت تو اتنے حالات ہی خراب نہیں تھے نا، اس کو طالبان تو 8-9 سال کی بات ہے نا، اس سے آج کل 8-9 سال اب نہیں، 8-9 سال میں جو محسود جو پولیس میں یا فوج میں ہیں تو وہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ واپس ہی نہ جاتے ہوں؟ نہیں سر، تقریباً مطلب ہے 99% نہیں جاتے جو افورڈ کر نہیں، ایک منٹ اس پہ میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ طالبان جو ہے نا وہ ہر اس بندے کو نہیں چھوڑنا چاہتا جو کسی نہ کسی طریقے سے دا اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ مطلب ایفیلیٹڈ ہے، یہ ایک غلط کنسیپشن ہے۔ اچھا، وہ صرف اصل میں ان کا جو ایک آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیالوجیکل طور پر اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ جو وار ہو رہی ہے، وار آن ٹیرر، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر پاکستان پہ حملے